کیا سمجھ یہ اپنے آپ کو مجھے ملازم سمجھ لیا ہے، مجھے کھوتا سمجھ لیا ہے، مجھے پانڈی سمجھ لیا ہے، یہ پیسے دے کے مجھے اپنا غلام بناتے ہیں۔ توڑ دو اس سیٹ کو، نہیں کروں گا میں شوٹنگ، تو کبھی نہیں کروں گا میں ان کی زندگی بھر شوٹنگ نہیں کروں گا اس آدمی کی۔ سر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یار ایسا بھی ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے سامعین اور میرے معزز ناظرین، میں آپ کا ناصر ادیب شو میں آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو کسی شخصیت کے بارے میں نہ بتاؤں، میں آپ کو اپنی زندگی کے ان واقعات کے بارے میں بتاؤں جو مجھے بھولتے نہیں ہیں۔ مثلا ایک دفعہ میں باری اسٹوڈیو میں گیا، میں نے فلم شروع کی تھی ایز اے پروڈیوسر، اس فلم کا نام تھا جرنیل سنگھ۔ تو سلطان رائی سے جو نے ڈیٹ لینی تھی، اب جب میں گیا باری اسٹوڈیو میں انٹر ہو تو آگے سے میں نے دیکھا کہ سلطان رائی صاحب اللہ ان کو خیر رحمت کرے آ رہے تھے، ان کے ساتھ ان کا سیکٹری بھی تھا، اور بے نکت کسی آدمی کو گالیاں دے رہے تھے کہ کیا سمجھ یہ اپنے آپ کو مجھے ملازم سمجھ لیا ہے، مجھے کھوتا سمجھ لیا ہے، مجھے پانڈی سمجھ لیا ہے، مجھے انسان ہی نہیں سمجھتے، یہ سمجھتے ہم نے خرید لیا ہے سلطان رائی کو، یہ پیسے دے کے مجھے اپنا غلام بناتے ہیں۔ میں غلام نہیں ہوں، میں آزاد آدمی ہوں، میں اپنی من مانی کرنے والا آدمی ہوں۔ خبردار اگر آج کے بعد اس نے ایسا کیا تو توڑ دو اس سیٹ کو، نہیں کروں گا میں شوٹنگ، کہہ دیا میں نے۔ پیچھے ایک ہجوم تھا جس میں ڈائریکٹر تھے آغا امتیاز قریش صاحب، تو پتہ چلا آغا امتیاز قریش صاحب پر ان کو غصہ تھا، تو اس کو کہہ رہے تھے، کہتا ہے تم ہو گئے رائٹر اپنے گھر میں، میرا نام سلطان رائی ہے، جاؤ کسی سے کہو مجھے شوٹنگ پہ لے کر آ سکے۔ نہیں آؤں گا میں۔ اور گاڑی میں بیٹھے، جب بیٹھنے لگے تو پیچھے سیٹ کھلی تھی، ان کا ڈرائیور میرے دوست، میں بھی گاڑی میں بیٹھ گیا، گاڑی چل پڑی، رمضان ڈرائیور تھا اس کا نام کا۔ اب گھر کی طرف چل پڑے۔ اب راستے میں نے زندگی میں مطلب ہے تھوڑے سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا غصے میں سلطان رائی صاحب کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ غصہ بلکہ وہ کرتے ہی نہیں تھے، اور مجھے حیرت تھی کہ غصہ کیا، اور وہ بھی ایک رائٹر پر۔ تو میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، ہم جب اسٹوڈیو کی چار شاہ نور، یہ باری اسٹوڈیو کے واقعہ، جب ہم شاہ نور کے آگے سے گزرنے لگے تو میں نے آہستہ سے کہا، میں نے کہا آغا صاحب ہوا کیا تھا؟ تو ایک دم غصے سے پیچھے چہرے کو ٹرن کیا اور کہتے ہیں ناصر ادیب یار، نہ مجھے بتایا، نہ مجھے کسی نے اطلاع دی، نہ میرے سے ڈیٹ لی، میں ایک شوٹنگ کر کے وہاں سے نکلنے لگا ہوں صرف ڈریس چینج کرنے کے لیے، تو میرے سامنے آگے کہتا جی وہ میری شوٹنگ ہے آغا امتیاز قریش۔ میں نے کہا جی شوٹنگ ہے تو میں کیا کروں، آپ نے میرے سے ڈیٹ لی ہے؟ کہتا ہے جی بس آپ تھوڑی دیر کے لیے آئیے، اب میں سیٹ لگوا بیٹھا اور پیسے بھی بہت زیادہ لگا لیے۔ کہتا ہے ناصر ادیب یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو کبھی نہیں کروں گا میں ان کی زندگی بھر شوٹنگ نہیں کروں گا اس آدمی کی، اس کی فلم بند کروا دوں گا تاکہ لوگوں کو سبق حاصل ہو۔ میں ان کا غصہ دیکھ کر چپ کر گیا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب گاڑی جا رہی ہے، سکیم موڑ کراس کر گئے، یتیم خانہ آ گیا۔ یتیم خانہ آ گیا تو ڈرائیور سے کہتے ہیں رمضان یار گڈی پیچھے موڑ، بڑے غصے سے اس نے گاڑی پیچھے موڑ لی، وہاں سے یو ٹرن لے لیا۔ اب میں نے سوچا کہ شاید سکیم موڑ کی طرف سے، مور مارکیٹ کی طرف سے اپنے گھر جانا چاہتے ہیں، جیو آر میں رہتے تھے، سکیم موڑ بھی گزر گیا۔ تو میں نے پھر پوچھا، میں نے کہا سر یہ واپس کہاں جا رہے ہیں؟ تو ایک دم وہ بدلا ہوا لہجہ، پیار کا لہجہ جو ان کا مخصوص لہجہ تھا، کہنے نے یار ناصر ادیب بس ہمیں سوچ آ گئی یار غریب دا نقصان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے یار میں نے عزت اور مقام دیتا دے، مطلب تو نہیں کہ میں لوگوں کو ذلیل کراں، انہوں نے نقصان کراں، چل یار انہوں نے سیٹ لوا لیتا تو میں شوٹنگ کر دینی۔ سر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یار ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس مقام پر ایک انسان اتنے غصے میں ابھی گالیاں دے کر فیصلہ دے کر آیا کہ میں نہیں کروں گا، اور باری اسٹوڈیو سے یتیم خانے تک کا جو سفر ہے گاڑی میں، یہ زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 منٹ کا سفر ہے، اور 3 یا 4 منٹ میں اس نے اپنے غصے کو پی لیا، اور پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی وہ آیت نازل آئی کہ جنت تیار کر رکھی ہے میں نے ان لوگوں کے لیے جو آگے صفت بتائی ہے، ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ وہ جو تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے سامعین اور میرے معزز ناظرین،
اس لیے غصے کو حرام بھی کہتے ہیں کہ غصے میں انسان کچھ ایسی باتیں کہا جاتا ہے جو نہیں کرنی چاہیے. غصے میں غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے کہ لوگوں کے دل توڑ دیتا ہے، لوگوں کو نقصان کرتا ہے. اور اپنے غصے پہ قابو کرنا سیکھے، لوگوں کو معاف کرنا سیکھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سیکھے. میرا ایمان ہے آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا. اور اب میں اس کے بعد آپ کو سناؤں گا ایک ہیرون نغمہ کی کہانی کہ ان کے ساتھ ایک آدمی نے عشق کیسے کیا.